میری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ سورہ کوثر کی پہلی آیت کریمہ ہے۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اس آیت کا شان نزول جو علماء اور مفسرین نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ، یہ سورت مبارک مکہ میں نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب صاحبزادہ پیدا ہوا جن کا نام حضرت قاسم تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دو صاحبزادے جس پر اتفاق ہے، ایک ہے حضرت قاسم اور ایک ہے حضرت ابراہیم، اور دونوں صاحبزادگان کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ حضور کے سب سے بڑے صاحبزادے حضرت قاسم جب پیدا ہوئے شیرخوارگی کے عالم میں، ولادت کے کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ اس میں رب تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم حکمت تھی کہ آپ کی اولاد نرینہ کوئی زندہ نہیں رہی، یعنی صاحبزادے آپ کے زندہ نہیں رہے، لیکن آپ سے جو صاحبزادیاں تولد ہوئی وہ زندہ رہی، ان کے نکاح بھی ہوئے، جس میں حضرت زینب ہے، حضرت کلثوم ہے، اور بھی صاحبزادیاں ہیں جس میں سب سے چھوٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے بعد حیات رہی اور حضور کے وصال کے 6 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ حضور کی 3 صاحبزادیوں کا انتقال حضور ہی کی زندگی میں ہوا، 2 صاحبزادوں کا انتقال بھی حضور ہی کی ظاہری زندگی میں ہوا۔ لڑکیوں کو زندہ رکھنا لیکن لڑکوں کا بچپن میں ہی انتقال ہو جانا، اس میں ایک حکمت تو جو سب سے عظیم تھی، حکمتیں بہت ساری ہیں لیکن اس میں جو اہم سب سے بڑی حکمت تھی وہ یہ تھی کہ اکثر انبیاء اکرام کی جو اولادیں ہوئی وہ بھی نبی ہوئی۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہوئے، ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہے، ان کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی ہے۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام نبی ہے، ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہے، پھر ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی ہے۔ تو اس طرح اور بھی انبیاء اکرام بعض ہوئے ہیں کہ جن کے صاحبزادگان بھی انبیاء رہے، نبی رہے، وہ خود نبی رہے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی تھے، خاتم النبیین تھے، آپ کے بعد کسی نبی کو آنا اب تھا نہیں، تو ممکن تھا کہ یہ ہو سکتا تھا کہ حضور کی اگر اولاد نرینہ یا حضور کا صاحبزادہ زندہ رہتے تو حضور کے وصال کے بعد ممکن تھا کہ بہت سی قومیں، بہت سے لوگ یا ایک ایسا فرقہ بھی وجود میں آ جاتا کہ جو رسول اللہ کے بعد ان کو نبی تسلیم کر لیتا، اور نتیجہ یہ ہوتا کہ عقیدہ ختم نبوت پہ ضرب پاتی۔ اور قرآن عظیم نے واضح الفاظ میں پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ یہ جو نبی ہم مبعوث کر رہے ہیں یہ آخری نبی ہے، اور جتنے انبیاء اکرام آئے سب نے حضور کے آنے کی خبر دی، اور حضور کی تشریف آوری کے ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری نبی ہوں گے ان کے بعد بھی کوئی رسول و نبی نہیں آئیں گے۔ قرآن عظیم اس کو یوں بیان کرتا ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن عظیم میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے لوگو، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور پیغمبر میں سب سے آخر ہے۔ پھر ایک مقام پہ آقا نے فرمایا کہ لا نبی آبادی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا کہ انبیاء کرام کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بلند اور حسین عمارت ہو، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر نبی آتے رہے، اور ہر نبی گویا کے مثال ہے، تمثیل ہے کہ ایک اس عمارت کی اینٹ ہو، اینٹیں لگتی گئی، ایک عمارت بنتی گئی، یہاں تک کہ حسین عمارت مکمل ہوئی مگر اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، شگاف تھا، سوراخ تھا۔ اور پھر جب میں مبعوث کیا تو وہ میں اس نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ ہوں کہ جس نے شگاف کو بھی بند کر دیا اور اس عمارت کی تکمیل کر دی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہی وجہ رہی کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی کوئی بھی اولادوں میں صاحبزادہ زندہ نہیں رہا،
قومیں گمراہ نہ ہو جائیں اور یہ نہ ہو کہ آپ کی اولاد کو بھی نبی بنا دے یا نبی سمجھ لیں۔ اس حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حضور کی اولاد پیدا ہو تو بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو جائے۔ شعور اور آگاہی سے پہلے ہی جب وصال ہو گیا، اور حضرت قاسم کا جب انتقال ہوا تو آپ کو بڑا افسوس ہوا، اور ظاہر ہے کہ فطرت کا تقاضا ہے کہ جب صاحبزادہ انتقال کر جائے کسی کا بھی تو ایک شفیق باپ اس کو دکھ ہوتا ہے۔ اور پھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیوں غم اور دکھ نہ ہوتا ہے کہ حضور سب سے زیادہ نرم دل رکھتے ہیں۔ پوری کائنات میں آپ سے زیادہ نرم دل اور آپ سے زیادہ شفیق امت میں کوئی ہے ہی نہیں۔ پوری امت میں، پوری مخلوق میں خدا کے بعد شفیق ہونا یا لوگوں پر مہربان ہونا آقا کے علاوہ ایسی کوئی ذات ہے ہی نہیں۔ فطری تھی بات، تقاضا تھا کہ آپ غمگین ہوتے، اور جب غمگین ہو گئے تو مشرکین جو کوئی بہانہ نہیں چکتے تھے کہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کا موقع ملے، چنانچہ اس موقع کا بھی انہوں نے فائدہ اٹھایا، اور کفاروں میں سے ایک شخص آتا ہے، اس نے جب خبر ملی اور جب یہ چرچا ہوا مکہ میں کہ حضور کے صاحبزادے حضرت قاسم کا وصال ہو گیا، تو اس نے کہا کہ محمد ابتر ہو گئے۔ ابتر کے معنی عربی میں ہوتے ہیں ایسا شخص جس کی نسل کٹ گئی ہو، جس کی نسل منقطع کر دی گئی ہو۔ اور یہ جملہ عرب میں بطور طنز کہا جاتا تھا اور بہت ہی برا اور معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے ہاں اپنے معاشرے میں اگر کوئی عورت کو بچہ نہ ہو اور کوئی دوسری عورت اس کو کہہ دے کہ یہ بانجھ ہے تو یہ لفظ بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح عرب میں اگر کسی ایسے مرد کو، ایسے شخص کو کہ جس کی اولاد زندہ نہ رہے، نسل ختم ہو جائے، اس کو ابتر کہے تو یہ بہت بڑی توہین اور بہت بڑا طنز مانا جاتا تھا۔ جب کہنے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ محمد ابتر ہو گئے، ان کی نسل ختم ہو گئی، تو آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے غم میں اور مزید اضافہ ہو گیا۔ رب کو گوارا نہ ہوا کہ میرے محبوب کو ابتر کہا جائے اور میرا محبوب غمگین ہو۔ سورہ کوثر نازل ہوئی اور رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حبیب غم کیوں فرماتے ہو، آپ غم کیوں کرتے ہو؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب یہ لفظی ترجمہ میں نے کیا کہ ہے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، مگر در حقیقت یہ کوثر ہے کیا؟ کوثر کے معنی کیا ہے؟ کوثر کس شے کا نام، کس چیز کا نام ہے؟ تو مفسرین نے دو تشریحات بیان کی، دو تفسیریں کی۔ ایک یہ ہے کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے، اور یہ اتنی طویل اور اتنی لمبی اور اتنی چوڑی نہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو جنت میں محل ہے، جنت الفردوس میں جو آپ کا قصر ہے، محل ہے، وہاں سے یہ نہر پھوٹتی ہے اور پوری جنت کا دورہ کرتی ہے۔ جنت کا کوئی ایسا حصہ نہیں، کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے کہ جہاں نہر کوثر نہ جاتی ہے۔ اور آقا صلی اللہ تعالی وسلم اپنے نہر کوثر کے بارے میں ارشاد فرماتے حدیث پاک میں، اور صحیح حدیث صحیح الاسناد حدیث ہے کہ آقا کہتے ہیں کہ میرے حوض کوثر کا پانی، میری نہر کوثر کا پانی برف سے زیادہ سرد ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور جو میرے آب کوثر سے ایک مرتبہ پی لیں گا پھر وہ کبھی پیاسا نہیں رہے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کے پیالے ستاروں کی تعداد کے برابر، جتنے آسمان میں ستارے ہیں انہی کی تعداد کے مطابق اس کے پیالے ہیں۔ اور پھر دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں کہ میں ساقی کوثر و بروز قیامت جب میری امت پیاس کی شدت کے ساتھ آئیں گی، انہی آسمان کے تاروں کے برابر ان کی تعداد کے مطابق جو کوثر پلانے کے لیے پیالے، میں ان پیالوں سے اپنی پیاسی امت کو سیراب کروں گا۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ حضور کو کوثر عطا کی، پوری جنت کا دورہ کرتی ہے یہ نہر۔ اور دوسری تفسیر جو معنی کے اعتبار سے مفسرین نے کی وہ یہ کہ ہم نے آپ کو کثرت عطا کی۔
یہ کوثر کا اردو میں ترجمہ ہے کثرت، عربی میں کوثر ہے۔ اب یہ کوثر اور کثرت ہے کیا اصل میں؟ ایک ہوتا ہے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ چیز زیادہ ہے، اور زیادہ سے بھی زیادہ تعداد میں بہت ہو تو ہم کہتے ہیں یہ بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مجمع ہے سامنے، میں کہوں کہ بھئی یہ مجمع زیادہ ہے، اور زیادہ سے پہلے آتا ہے قلیل، یہ تھوڑا قلیل مجمع ہے۔ مجمع تو ہے لیکن مختصر ہے، تھوڑا سا۔ قلیل کے بعد آتا ہے زیادہ، پھر کہا گیا کہ بھئی یہ قلیل سے اوپر ہے، یہ تھوڑا زیادہ مجمع ہے، اور پھر زیادہ سے بھی بہت زیادہ ہو تو کہا جاتا ہے یہ بہت زیادہ مجمع ہے، جہاں تک نگاہ جاتی ہے مجمع ہی نظر آ رہا ہے۔ اور پھر بہت زیادہ سے اوپر جو ایک چیز ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کثیر، یہ کثیر مجمع ہے۔ کثیر اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعداد گننا انسان کے حد میں اور شمار میں ہی نہ ہو، جس کو شمار نہ کیا جا سکے، جس کو گنا نہ جا سکے، اسی کثیر کو عربی زبان میں کہتے ہیں کوثر۔ تو گویا رب فرماتا ہے کہ حبیب ہم نے آپ کو جو خوبیاں عطا کی، جو مقام عطا کیے، جو آپ کو مناقب عطا کیے، جو عظمتیں عطا کی، جو ہم نے آپ کو اختیارات عطا کیے، وہ زیادہ نہیں، بہت زیادہ نہیں، بلکہ ہم نے کوثر دیا، اتنا کثیر آپ کو ہم نے نوازا کہ اس کو گننا کسی کے بس میں ہے ہی نہیں۔ ہم دینے والے جانتے ہیں اور آپ نے پایا اس کو آپ پانے والے جانتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ حضور کے فضائل، حضور کی خوبیاں، حضور کے اختیارات، حضور کے مراتب، حضور کا مقام، حضور کے مناقب جب یہ شمار ہی میں نہیں ہے، گنے ہی نہیں جا سکتے، تو جس چیز کو گنا نہیں جا سکتا تو اس کو بیان کیسے کیا جا سکتا ہے؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مدارج النبوت میں فرماتے ہیں کہ اگر تمام روئے زمین کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، اور اس سے پہلے فرمایا کہ یہ صفت اللہ نے قرآن عظیم میں اپنے لیے بھی فرمائی، مگر اپنی عطا اور اپنی بخشش سے یہ فضیلت اپنے محبوب کو بھی عطا کی کہ اگر تمام زمین کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، زمین و آسمان کو کاغذ بنا دیا جائے، اور جتنے پانی دنیا میں اور آسمان اور جنت میں پائے جاتے ان تمام پانیوں کو سیاہی روشنائی بنا دیا جائے، انک بنا دیا جائے، اور اول اور آخر جتنے مخلوق ہیں سب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف و توصیف میں مصروف ہو جائیں، کلموں سے حضور کی تعریف لکھی جائے، فرشتے بھی اس میں شامل ہو، جنات بھی اس میں شامل ہو، انسان بھی اس میں شامل ہو، ساری مخلوق شامل ہو جائے، اور اس قلم سے وہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھنا شروع کرے، یہ زمین و آسمان بھر جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائیں گی، انک ختم ہو جائیں گی، قلم گھس گھس کے ختم ہو جائیں گے، مگر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف و توصیف کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکے۔ اور کیوں نہیں ہو سکیں گا؟ اس کی وجہ بھی قرآن عظیم فرماتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے محبوب تمہاری ہر آنے والی ساعت پچھلی ساعت سے بہتر ہے۔ ایک گھڑی گزری کہ آپ کا جو مقام ہے، اگلی جیسی گھڑی آتی ہے آپ کا مقام بڑھ جاتا ہے، دوسرا لمحہ آتا ہے آپ کا درجہ مقام بڑھ جاتا ہے، تیسرا لمحہ آتا ہے آپ کا مقام و درجہ بڑھ جاتا ہے، ہر لمحے مقام بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اب شمار کرے بھی تو کیسے کرے؟ اگر کسی کو اللہ یہ اختیار بھی دے کہ میرے محبوب کی تعریف و توصیف کرو، میرے محبوب کی خوبیوں کو شمار کرو، جب تک شمار کریں گا لمحہ جیسی گزریں گا مقام و مرتبے میں اور مناقب میں اضافہ ہو چکا ہو۔ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف مخلوق بیان کر سکے۔ اور کیا تعریف بیان کریں ہم؟ ہماری زبانوں میں وہ طاقت و قوت کہاں؟ ہمارے پاس وہ الفاظ کہاں؟ وہ جملے کہاں؟ خود مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا جب دن ہوگا نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ مشہور حدیث ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، بالکل آخری حصے میں آ رہا ہوں جو میرے موضوع سے تعلق رکھتا ہے۔ مخلوق تمام نبیوں کے پاس دورہ کریں گے، حضرت آدم کے پاس جائیں گے، اے آدم شفاعت کیجئے، حضرت آدم کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، حضرت شیس کے پاس آئیں گے، کسی اور کے پاس جاؤ، حضرت الیاس، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت یوشع، حضرت
शमून, यहां तक कि हजरत ईसा तक उम्मतें आएंगी और हर नबी यही कहेगा किसी और के पास जाओ। इज़हबू इला गैरी नफ्सी नफ्सी आज हमें अपनी पड़ी है, मगर जब ईसा अलैहिस्सलाम के पास उम्मत पहुंचेंगी तो ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, इरशाद फरमाएंगे कि इज़हबू इला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। आका फरमाते हैं जब सारी उम्मत मेरे पास आएंगी, हर नबी से ये सुनकर आया था इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, लेकिन मैं इज़हबू इला गैरी नहीं कहूंगा, मुझे ही वो मकाम दिया जाएगा जो किसी नबी को मैसर नहीं होगा। मैं कहूंगा अना लहा, मैं ही इस काम के लिए हूं, मैं ही इस काम के लिए। हुजूर कहते अब मैं शफाअत की इजाजत के लिए सजदा करूंगा, अपने रब से इजाजत चाहूंगा, मौला शफाअत की इजाजत अता फरमा दो कि मैं गुनाहगारों को बख्शूं। तो अब जब सजदा करूंगा तो हुजूर फरमाते ये मेरा सजदा, दो रिवायतें आई है, एक रिवायत में अशदुल अमात में शाह अब्दुल हक फरमाते कि जब से दुनिया बनी और जब दुनिया खत्म होगी इतनी मुद्दत का आपका सजदा होगा। यानी अभी दुनिया बने कितने हजार साल हो गए हम भी उसको नहीं जानते एग्जैक्ट फिगर हम। अलबत्ता एक तखमीना ये है, बस इससे अंदाजा लगा लें कि हजरत आदम जमीन पर आए, उनसे पहले जिन्नात भी आबाद थे, उनसे पहले और भी मखलूकात आबाद थी, जमीन बहुत पहले बनाई गई, लेकिन हजरत आदम को ही आए हुए जमीन पर तकरीबन 7,500 साल का अरसा गुजर चुका है। अल्लाह जाने कयामत कब आएंगी। जब से जमीन पैदा की गई, जब फना होंगी, ये जो पूरी मुद्दत है, इतनी मुद्दत का एक तवील मेरा सजदा होगा। और एक दूसरी रिवायत में है कि आका कहते हैं 5,000 साल का मेरा सजदा होगा, और इन 5,000 साल के सजदे में मैं क्या करूंगा, अपने परवरदिगार आलम की वो तारीफ बयान करूंगा, ना मुझसे पहले किसी ने बयान किया, ना मेरे बाद कोई बयान करेगा। मैं अपने रब की तारीफ करूंगा और मेरा रब मेरी तारीफ बयान करेगा, और मेरी वो तारीफ बयान करेगा ना इससे पहले उसने बयान किया था, ना इसके बाद किसी के लिए बयान करें। नारे तकबीर।